بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. محترم بزرگ و دوستو، سورہ احزاب کی یہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کو آیت حجاب کہتے ہیں، پردے کی آیت. آیت حجاب کے شان نزول کے سلسلے میں حضرات مفسرین کرام نے کئی روایتیں نقل فرمائی ہے. ایک روایت یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ پردے کا حکم نازل ہو جانے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کسی کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکلی، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا عظیم الجثہ یعنی ان کا بدن بہت بھاری تھا، تو لوگ انہیں پہچانتے تھے. وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتی تھی. جب وہ گھر سے باہر نکلی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا اور کہا، اے سودا، قسم بخدا تم ہم سے چھپ نہیں سکتی، دیکھو تم کیسے باہر نکل رہی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جواب سن کر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ گئی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں شام کا کھانا تناول فرما رہے تھے اور آپ کے دستے مبارک میں ہڈی تھی. اتنے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں داخل ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں کسی کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکلی تو حضرت عمر نے مجھے اس طرح کہا. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہڈی کو زمین پر نہیں رکھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ گئے. جب وحی ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے
کسی کام کی وجہ سے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے، اس موقع کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے سر سے چادر کو تھوڑا نیچے لٹکا لیا کرے، یعنی اپنے اوپر چادر ڈال کر اپنے آپ کو چھپا کر گھر سے کسی کام کی وجہ سے نکلا کرے۔ اس موقع کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں دو مسئلے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سطر کا چھپانا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ عورتوں کے حجاب کا، عورتوں کے پردے کا۔ یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں، ہم ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، اس لیے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر مرد و عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کو ہم اردو زبان میں سطر کہتے ہیں، جس کا چھپانا شرعی، عقلی، طبعی طور پر فرض ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ جس پر عمل کرنا ضروری ہے وہ ستر عورت، یعنی انسان اپنے اعضائے مستورہ کو چھپائے۔ یہ ایسا فریضہ ہے کہ ابتدائے آفرینش اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا پیدا کی ہے تب سے یہ فریضہ فرض ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، تمام نبی کی شریعتوں میں سطر کا چھپانا فرض رہا ہے، بلکہ شریعتوں کے وجود میں آنے سے پہلے جنت میں شجر ممنوعہ کھا لینے کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے جسم پر جو جنتی لباس تھے وہ لباس اتر گئے، ان کے سطر کھل گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے سطر کو کھلا رکھنے کو پسند نہیں فرمایا، اسی وقت جنت کے درختوں کے پتوں کو لے کر اپنے سطر کے اوپر چپکایا۔ قرآن مجید میں پورا واقعہ مذکور ہے، وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جب ان کے جسم سے جنت کے لباس اتر گئے تو وہ دونوں میاں بیوی اپنے سطر کو چھپانے کے لیے وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو چپکانے لگے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں کے اندر سطر کا چھپانا فرض ہے۔ البتہ سطر کی تعین، اس کی تحدید میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ شریعت محمدیہ میں مرد کا سطر کیا ہے، عورت کا سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے، جس کو ہم ڈوٹی کہتے ہیں، ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک یہ پورا حصہ سطر میں داخل ہے، گھٹنے بھی سطر میں داخل ہیں، یہ مرد کا سطر ہے۔ اور عورت کا سطر کیا ہے؟ اس کا چہرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں قدم، ان تین اعضاء کو چھوڑ کر اس کا پورا جسم سطر ہے، اس کے بال بھی سطر کے اندر داخل ہیں۔ اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ دوسروں کے سامنے اپنے سطر کو کھولنا گناہ
ناجائز و حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے جلوت میں لوگوں کے سامنے سطر کا کھولنا حرام ہے، اسی طریقے سے خلوت میں تنہائی کی حالت میں بھی اپنے سطر کو کھولنا بلا ضرورت ناجائز و حرام ہے۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے عورت کے حجاب کا، عورت کے پردے کا، کہ عورت غیر محرم سے پردہ کرے، اس کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں اتنی بات تو تمام انبیاء، تمام شرفاء، تمام صلحاء کی یہاں ہمیشہ رہی ہے کہ غیر محرم اجنبی مردوں کے ساتھ عورتوں کا بلا جھجک ملنا جلنا نہ ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں، جن کا واقعہ قرآن مجید نے بار بار نقل کیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی جو بکریاں تھیں، جو ان کی پالتو بکریاں، تو ان کی دونوں بیٹیاں روزانہ شہر کے کنارے پر ایک کنواں تھا، وہاں پانی پلانے کے لیے جایا کرتی تھی، اور وہاں دوسرے مرد بھی آتے تھے اپنی بکریوں کو لے کر، لیکن یہ دونوں خواتین پہلے وہ مرد پانی پلا کر فارغ ہو جاتے، وہاں تک ان کا انتظار کرتی۔ جب سب لوگ فارغ ہو گئے اس کے بعد یہ اپنی بکریوں کو پانی پلاتی تھی۔ تو یہ دونوں صاحبزادیاں کنارے پر کھڑی ہوئی تھی، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم دونوں تنہا کیوں کھڑی ہو، تمہیں اپنی بکری کو پانی نہیں پلانا؟ تو ان دونوں لڑکیوں نے دو باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ ابھی کنویں کے اوپر مردوں کی بھیڑ ہے، جب تک کہ یہ پانی پلا کر فارغ نہیں ہو جاتے وہاں تک ہم پانی نہیں پلاتے۔ دوسری بات یہ کہی کہ ہمارے والد بوڑھے ضعیف ہیں، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جانا یہ ماحول اور عرف کے اعتبار سے نہیں ہوتا، وہ تو وہاں اپنی عذر بیان کر رہی ہے کہ ہمارے والد کمزور ہیں اور ہمارے یہاں کوئی دوسرا مرد موجود نہیں ہے کہ وہ پانی پلانے کے لیے آئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کی شریعت میں، ان کے دین نے بھی مردوں کا عورتوں کے یا عورتوں کا مردوں کے شانہ بشانہ کندھے ملا کر چلنا یہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اور ہر وہ کام جو مردوں کے اختلاط ملنے جلنے سے پائے تکمیل کو پہنچے وہ کام عورتوں کو نہیں دیے جاتے تھے۔ اس تفصیل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ سطر کا چھپانا ایک الگ مسئلہ ہے اور عورت کا پردہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ سطر کا چھپانا یہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا تب سے فرض ہے، اور عورت کا پردہ یہ سن 5 ہجری کے اندر فرض ہوا ہے۔ اور سطر کا چھپانا ہر مرد و عورت کے اوپر ضروری ہے، جبکہ پردہ کرنا یہ صرف اجنبی مردوں سے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کہ سطر کا چھپانا یہ ہر حالت میں ضروری ہے، اور پردہ کرنا عورت کا غیر محرم کی موجودگی میں ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے حضرات علماء کرام نے حجاب یعنی پردے کے درجے متعین فرمائے ہیں کہ پردے کا ایک درجہ حجاب بالبیوت یعنی عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور یہ شریعت مطہرہ کا مطلوب بھی ہے۔ شریعت چاہتی بھی یہ ہے کہ عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اس کی واضح دلیل اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ حضرات صحابہ کو خطاب ہے کہ تم جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور اس سے واضح آیت کریمہ اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی ہے،
وہاں حضرات امہات المؤمنین کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور امہات المؤمنین کے واسطے سے اس امت کی تمام خواتین کو خطاب ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو، یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ اور حضرات صحابیات نے، امہات المؤمنین نے اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے عمل کروایا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ فرمایا، تو ولیمے کے موقع کے اوپر کئی لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا۔ جب سارے لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو 3 افراد اسی کمرے میں بیٹھے رہے اور بات چیت میں مشغول تھے، اور اسی کمرے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بیٹھنا ناگوار ہوا۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے حجرے یعنی اپنے کمرے کے دروازے کو پردہ لٹکا دیا۔ وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برقع نہیں پہنایا، چادر نہیں پہنائی، بلکہ کمرے کے دروازے کے اوپر پردہ لٹکا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پردے کا پہلا حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں لازم پکڑے رہیں۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ غزوہ موتا میں جب مسلمانوں کے 3 کمانڈر زید بن حارثہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شہادت کی جب خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر غم کے آثار تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور کو اپنے دروازے کی کیوار سے دیکھ رہی تھی، کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برقع پہن کر مجلس میں نہیں آئی، وہ اپنے کمرے میں رہتے ہوئے دروازے کی کیوار سے دیکھ رہی ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابیہ امہات المؤمنین پردے کی آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ گھروں میں رہا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں کلی فرمائی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ تم اسے پی لو اور اپنے بدن پر لگا لو۔ حضرت ام سلمہ، یہ حضور کی بیوی ہیں، وہ پردے میں سے دیکھ رہی تھی تو انہوں نے پردے میں سے آواز لگائی اور کہا ان دونوں بزرگوں سے کہ نبی کے اس تبرک میں، نبی نے جو تبرک دیا اس تبرک میں اپنی ماں امہات المؤمنین یعنی ام سلمہ کو نہ بھول جانا۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور کی بیویاں گھروں میں رہا کرتی تھی، گھروں سے نہیں نکلا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا کہ اَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ، کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہو گئے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا، میں نے فاطمہ سے یہ سب پوچھا کہ آج حضور نے یہ سوال کیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے یہ جواب دیا کہ لا یرین الرجال ولا یرونہن۔ یہ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں جا کر نقل کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے فاطمہ سے جب یہ سوال کیا آپ کا سوال، تو فاطمہ نے یہ جواب دیا کہ وہ عورت بہتر ہے جسے کوئی مرد نہ دیکھے، جو مردوں کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اسے نہ دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت انہا بضعۃ منی، کہ فاطمہ نے سچ کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان ساری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ عورت کے پردے کا اصل حکم یہ ہے کہ عورت اپنے گھروں میں رہے، اپنے گھر سے بلا ضرورت نہ نکلے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اذا خرجت المرأة استشرقها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اجنبی مردوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو عورت گزر رہی، اسے دیکھو، سارے مردوں کی نظروں کا نشانہ بنتی ہے وہ عورت۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مضطرۃ، کہ عورت کا گھر سے نکلنے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے سوائے ضرورت کے موقع پر۔ اگر کوئی ضرورت آ گئی ہے، گھر سے نکلنا ضروری ہے، اس موقع کے علاوہ عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آج کل غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام نے اور ان کے مولویوں نے مسلمان عورتوں کو چہار دیواری کے اندر قید کر دیا ہے، ان کی آزادی کو کھینچ لیا ہے، عورتیں اتیاچار کا شکار ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے، بالکل ذہن سازی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی، اور ہماری نوجوان لڑکیاں بالکل اسے سچ سمجھ رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے سب سے زیادہ عزت عورت کو دی ہے۔ اسلام نے تحفظ فراہم کیا ہے، عورت کے ہر رول میں اس کی عزت کو بڑھایا ہے۔ یہ تو عورت کی عزت کو چھیننا چاہتے ہیں، لیکن لیبل دوسرا لگا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا ویسے نہیں پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا فرمایا، عورت کو پیدا فرمایا۔ مرد کی جسمانی بناوٹ الگ ہے، عورت کی جسمانی بناوٹ الگ ہے، مرد کی صلاحیت الگ ہے، عورت کی صلاحیت الگ ہے، مرد کی اس کی سوچنے کی سمجھ الگ ہے، عورت کی سوچنے کا طریقہ الگ ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مرد اور عورت کے زندگی گزارنے کی ڈیوٹی بھی الگ ہے۔ ایک انسان اچھی جب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر ایک، گھر کے باہر کی ذمہ داریاں، یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے کندھے پر ڈال دی ہے کہ وہ تجارت کرے، زراعت کرے، جاب کرے، ملازمت کرے اور کما کر لائے اور اپنے اہل و عیال کے نفقے کو ادا کرے۔ اور ایک گھر کے اندر کی ذمہ داریاں یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمے میں رکھی ہیں کہ عورت گھر کی حفاظت کرے گی، گھر کی صاف ستھرائی کرے گی، اگر اس کے شوہر کے بچے ہیں ان کی صحیح تربیت کرے گی۔ یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہیں، اور اس کے اوپر سالوں سال سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، کسی کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ آج کل یہ سب نئے نئے سوالات آ رہے ہیں، نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، اور یہ فطری طریقہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرمایا اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو نکاح کے بعد دونوں کو بٹھایا اور حضور نے دونوں کو ان کی ذمہ داریاں سمجھائی۔ حضرت علی سے کہا کہ علی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم کما کر فاطمہ کو کھلاؤ، اور فاطمہ سے یہ کہا فاطمہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم حضرت علی کے گھر کی حفاظت کرو اور گھر کے سارے کام کا تمہیں سنبھالنا ہے۔ تو یہ پورا جو نظام ہے یہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، اور اس کے اوپر عمل ہوتا آ رہا ہے سالوں سے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام مسلمان عمل کریں، بلکہ سارے مذہب والے اس پر عمل کرتے۔ عورتیں گھر سنبھالتی تھی اور مرد باہر کی ذمہ داریاں سنبھالتے تھے۔ آج سے 300-400 سال پہلے ایک سازش کے تحت عورتوں کو لالچ دے کر جھوٹے وعدے کر کے گھر سے نکالا ہے۔ یہ یورپین ممالک میں ہوا ہے، یہ ساری برائیاں وہاں سے چل کر آ رہی ہیں۔ اب وہ عورتیں باہر آ گئی، وہ اب وہ ساری آفس بھی سنبھال رہی ہیں، دکانیں بھی سنبھال رہی ہے،
وہ دفتر بھی سنبھال رہی ہے، اسکول میں ٹیچر بھی ہے اور ہسپتال میں ڈاکٹر بھی ہے، ساری جگہ پر آپ دیکھیں گا عورت ملے گی، ہر جگہ عورت کو رکھ دیا ہے۔ اب عورت اللہ تعالیٰ نے اس کو نازک بنایا، کمزور ہے وہ، اب وہ گھر کی ذمہ داری بھی ادا کر رہی ہے، باہر کے کام کاج بھی کر رہی ہے۔ اب یہ کہہ رہے کہ ہم نے عورتوں کو انصاف دلوایا ہے، یہ عورتوں کو انصاف ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داری بھی سنبھالے، باہر کی ذمہ داری بھی سنبھالے۔ تو شریعت مطہرہ نے یہ پردے کا اصل مقصد یہ ہے کہ عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اور حجاب کا دوسرا درجہ یہ ہے حجاب بالبرقع، کہ جب عورت کو گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے، تو جب وہ ضرورت کے موقع پر گھر سے نکلے گی تب وہ برقع پہن کر ایسی چادر اوڑھ کر نکلے گی جس میں اس کا پورا جسم چھپ جائے۔ اور قرآن مجید میں یہی آیت کریمہ اسی کے متعلق نازل ہوئی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو کہ جب وہ ضرورت کے موقع پر گھر سے نکلے تو اپنے سر کے اوپر سے چادر کو اپنے چہرے پر ڈال لیا کریں۔ جلباب یہ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے، اس چادر کو کہتے ہیں جو عورت اپنے بدن کے اوپر ڈال لے جس سے اس کا پورا جسم چھپ جائے۔ جیسا آج ہمارے یہاں برقع ہے، کہ برقع بھی آج کے زمانے کا یہ وہی چادر کے حکم میں ہے کہ عورت برقع پہن کر نکل جائے تو پھر وہ اپنے ضرورت کے موقع پر باہر نکل سکتی ہے۔ لیکن حضرات علماء کرام نے برقعے کے ساتھ چند اور قید لگائی ہے کہ جب عورت برقع پہن کر گھر سے باہر نکلے تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ بہت سخت وعید حدیث میں آئی ہے، جو عورت گھر سے باہر نکلنے کے وقت خوشبو لگاتی ہے، حضور فرماتے ہیں جو عورت گھر سے باہر نکلنے کے وقت خوشبو لگاتی ہے اور پھر وہ مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ زانیہ ہے، زنا کرنے والی ہے۔ اسی لیے عورتیں گھر سے باہر نکل کر خوشبو نہ لگائیں۔ ترمذی شریف کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ عورتوں کی خوشبو کا رنگ وہ گہرا ہوگا، ڈارک ہوگا، اور اس کی خوشبو کم ہوگی، اور مردوں کی خوشبو زیادہ ہوگی، خوشبو کا رنگ کم ہوگا۔ یہ خوشبو کا فرق بتلایا ہے۔ اور دوسرا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے برقع پہن کر تو اپنے پیروں میں یا اپنے جسم میں بجنے والے زیور پہن کر نہ نکلے، اسی طریقے سے راستے کے کنارے پر چلے، اسی طریقے سے وہ مردوں کے ہجوم میں نہ جائے۔ یہ طریقہ ہے گھر سے باہر نکلنے کا۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو ہماری خواتین برقع پہنتی ہیں اس برقعے کو ایک دوسرے برقعے کی ضرورت ہے۔ برقع پہنا اس لیے جاتا ہے کہ عورت نے جو کپڑے پہنے اس کی پوری زینت، اس کی پوری بیوٹی اس میں چھپ جائے، کسی غیر محرم کی اس پر نظر نہ پڑے۔ لیکن آج ہمارے یہاں جو برقعے نکل گئے وہ اتنے خوبصورت برقعے ہوتے ہیں کہ کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑتے تب بھی پڑے، اور برقعے اتنے چست ہوتے ہیں کہ عورت کے پورا جسم نظر آتا ہے، اس کی پوری باڈی نظر آتی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں عرب ممالک میں وہاں کی خواتین جو برقعے پہنتے ہیں اتنے برقعے ڈھیلے ہوتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں چلتا کہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے۔ اور ہمارے یہاں برقعوں کی حالت یہ ہے کہ اگر آج کی فیشنیبل برقع کوئی بوڑھی پہن لے تو لوگ اسے جوان سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے کہ آج شریعت مطہرہ کے حکم کی یہ سراست بے عدولی ہو رہی ہے۔ آج ہماری خواتین کو دیکھیے کہ فیشن کے سیلاب میں ایسی بہہ رہی ہے کہ اللہ ماشاءاللہ کچھ گھرانے کی عورتیں پردہ کر رہی ہیں، اور جن گھرانے کی عورتیں برقع پہن رہی ہیں ان میں بھی بعض خواتین تو ایسی ہیں جو باہر نکلتے اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہے۔ حالانکہ چہرہ یہ بیوٹی کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری خوبصورتی چہرے میں رکھی ہیں، اسی سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر مزید یہ کہ شادی بیاہ کے موقع پر وہ برقع بھی اتر جاتا ہے۔
تو حقیقی معنوں پر عورت جو پردہ ہے وہ بہت کم گھرانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. جس طریقے سے ایک عورت کے اوپر نماز ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے پردہ کرنا، حجاب کرنا، برقع پہننا بھی فرض ہے. یہ ہمیں ضرورت ہے کہ یہ غیرت مند مرد کی نشانی ہے کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو بلا پردہ بغیر برقعے کے گھر سے باہر کیسے لے جائے. اپنی پیچھے سواری پر بٹھا کر لے جا رہا ہے، کئی مرد اسے تاک رہے ہیں، اس کی غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ یہ ایک مسلمان مرد کی غیرت کے خلاف ہے، شریعت کے حکم کے خلاف ہے. اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر یہ کہا گیا کہ نبی آپ حکم دیجیے کہ اپنی بیویوں کو، نبی کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں. آج ہماری مائیں نبی کی بیویاں جو امہات المؤمنین ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیجیے. اور بیٹیاں کون سی ہیں؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اتنی حسین، اتنی ذہین، اتنی پاکیزہ بیٹیاں کہ نہ آسمان نے پہلے دیکھی نہ اب دیکھے گا. انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان عورت کتنے اونچے خاندان کی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی عورتوں کو بھی حکم دیجیے کہ ضرورت کے موقع پر گھر سے باہر نکلے تو برقع پہن کر، چادر کو ڈال کر نکلے. آگے فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائے گی تو ستائی نہیں جائے گی. ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے جاتی تھی تو منافقین یہ عورتوں کو مدینہ میں چھیڑا کرتے تھے. تو بعض خواتین امہات المؤمنین کو چھیڑا تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو بلایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے ہم تو باندیاں سمجھتے تھے کہ یہ تو باندیاں ہیں. اس طرح کے کہ وہ چھوٹ جاتے تھے تو ان کی تکلیف کا علاج یہ بتایا کہ جو آزاد عورت ہیں وہ جب گھر سے باہر نکلے گی وہ برقع پہن کر نکلے گی، چادر ڈال کر نکلے گی، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آزاد عورت ہے. اس لیے منافقین کی یہ عادت ہے، وہ باندیوں کو چھیڑتے تھے. اس لیے فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. منافقین کی دو عادتیں تھیں. ایک عادت تو یہ تھی کہ وہ رات کے وقت مدینہ منورہ میں باندیوں کو چھیڑتے تھے، اور دوسری عادت یہ تھی کہ جب مسلمانوں کا کوئی چھوٹا سا لشکر کسی مقابلے کے لیے جاتا تھا تو یہ مدینہ کے اندر جھوٹی افواہیں پھیلاتے تھے کہ وہ تو مر گئے، وہ تو ناکام ہو گئے. ان کی سزا کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر منافقین باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شہوت پرستی کا روگ ہے، بیماری ہے، اور وہ لوگ جو مدینہ منورہ کے اندر جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے پیغمبر ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے. یعنی ہم آپ کو حکم دیں گے ان منافقین کو مدینہ سے نکالو. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ مدینہ کے اندر آپ کے پڑوس میں زیادہ دیر تک نہیں رہ پائیں گے مگر تھوڑی سی مدت، کہ انہیں تھوڑی مدت دی جائے گی، اتنے وقت میں مدینہ خالی کرو. قرآن کہہ رہا ہے ملعونین، جن میں وہ پھٹکارے ہوئے رہیں گے، یعنی کہ وہ ہر طرف سے ذلت خاری ان کے سامنے آئے گی، ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا. اینما تقفوا اخذوا وقتلوا قتیلا، جہاں کہیں ملیں گے انہیں پکڑ لیا جائے گا اور ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا. اس لیے کہ جب وہ منافق ہیں اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، وہاں تک تو ان کی جتنی بھی غلطیاں ہیں، جتنی بھی جو چیزیں ہیں، اس پر اسلام کارروائی نہیں کرتا. جب وہ کھل کر اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں تو ان کا حکم کافروں جیسا ہے کہ جہاں کہیں بھی ملے انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے
جن لوگوں نے زمین میں فساد پھیلایا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبروں کو حکم دیا کہ ان سے جہاد کرے، یا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آفت ان پر اتاری۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواتین کو پردہ کرنے کی اور پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔